ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ دو چیزیں یہ ہوگی، اور تیسرا کیا اشکال تھا؟ اچھا ہاں، دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں موکلات کے چلے ہم کرتے ہیں۔ موکل کیا چیز ہے؟ عدالت میں جائیں تو موکل کی سمجھ آئے گی۔ عدالت میں جب آپ وکیل کو پیسے دیں گے نا تو وکیل کے آپ موکل ہوں گے نا، ہیں وکیل آپ کا کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ موکل آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ آپ کو کیس دے اور آپ اس کا کیس لڑیں، یعنی آپ کو پیسے دے، آپ کو وہ نفع دے۔ یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ موکل جنات کی قسمیں ہیں، ایک جن ہوتا ہے، ایک موکل ہوتا ہے۔ اچھا موکل تو مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ اصطلاح جو ہے کس جگہ سے لی گئی ہے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کچھ لکھا ہے، لیکن حیات الحیوان نے اس کو کچھ زیادہ ہی لکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ بس گھما پھرا کر ایسے لکھا ہے کہ بندے کو پریشان ہی کر دیا ہے، کوئی حل نہیں بتایا۔ مطلب آج تک جو مستند باتیں ہیں نا وہ تو ہمیں کہیں سے نہیں ملی، غیر مستند چیزیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں۔ موکل کیا ہے؟ دماغ کے فطور کا نام موکل ہے، دماغ کے فطور۔ دماغ جب بندے کا سٹھیا جاتا ہے نا، جب بندہ زیادہ پڑھ کے دماغ کی خشکی ہو جاتی ہے۔ آپ آج کل موکل بہت زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں اور بندے کے ساتھ موکل بہت ہوتے ہیں۔ میرے پاس تو دن میں ایسے 5-7 بندے رابطہ کرتے ہیں جن کے پاس موکل ہے لیکن حاضری نہیں ہو رہی۔ ایک مجھے کہتا ہے جی پری آ گئی ہے، بس وہ بول نہیں رہی میرے ساتھ۔ ابھی کی بات ہے، مجھے ایک بندے نے واٹس ایپ کیا، برباد کر دی، میں نے اسے بلاک ہی کر دیا۔ پھر کہا حضرت بس آخری ہے، اسٹیج پر ہوں، یہاں آپ کا سہارا چاہیے، آپ ہاتھ پکڑ لیں میرا۔ تو کہہ رہا ہے پری کا میں نے چلا کیا تھا، پری آ گئی ہے، اب بولتی نہیں ہے بس نظر آتی ہے مجھے۔ میں نے کہا اس کا دماغ صحیح سٹھے آ گیا ہے، اس کے دماغ کے اندر خشکی آ گئی ہے۔ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنا چلے زیادہ کرتے ہیں نا، بیٹھ کے ادھر ادھر کھروں میں بیٹھ کے، کوئی کہتا ہے جی میں قبر کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کسی مندر میں کر لے، لوگ مندروں میں بھی جا کے کرتے ہیں، لوگ جا کے پتہ نہیں کس کس جگہ، وہ نقصان دہ ہے، میں اس کا منع کر رہا ہوں، وظیفہ نہیں۔ اچھا وہ اپنے رٹا لگاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سر مالش کوئی نہیں کرتا، پہلے بچپن میں تیل لگاتے تھے ہمارے سروں میں، زبردستی مائیں لگاتی تھی۔ آج نئی نسل کو کوئی تیل سر میں لگا ہی نہیں سکتا، بلکہ پوچھے نا آپ کسی سے ابھی 20 سال 25 سال کے نوجوان لڑکے لڑکی سے کہ پوری زندگی میں سر پہ کتنی بار تیل لگایا، وہ سوچ میں پڑ جائیں گے، 4 یا 5 بار مشکل سے کہیں لگایا ہوگا۔ تو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، خوراکیں شیور مرغی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، برگر کھا رہے ہیں، کوئی طاقت کی چیز ہی نہیں ہے، بادام کھا نہیں رہے، پستے کھا نہیں رہے، وہ گاجر کا حلوہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں وہ کھا نہیں رہے، سوجی کا حلوہ تھا، بس جو دماغ کو تر کرتا ہے نا، ناریل۔ اب کیا ہے؟ دماغ خشک ہو گئے۔ پھر وہی بندہ جب کمپیوٹر پہ جب وہ زیادہ دنیاوی معاملات میں جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ بھی مینٹل ہو جاتا ہے، اسے موکل نظر آتے ہیں، اور یہ جو چلے کاٹتا ہے اس کو ہی موکل نظر آتے ہیں۔ کہتا ہے جی نظر آتے ہیں مجھے، ساتھ گھومتے ہیں، وہ سایہ بھائی اندر کی، وہ تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی ایک بندے کا علاج کیا، اس کو یوں ہی نظر آتے تھے، اس کو اس کے علاج کر کے کوئی نہیں کر سکا۔ وہاں میں گیا افریقہ میں، کہا جی بولتا ہے یہ کرشن جی آ گئے، یہ فلاں آ گئے، وہ ہندوؤں کے بڑے بڑوں کے نام لے رہا ہے، وہ آ گئے، تمہارا اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے وہاں کے افریقہ کے جو انڈونیشیا اپنا سوڈانی دیگر عامل تھے، مسلمان ہندو عیسائی، ساروں نے اس کو فیل کر دیا، یہ نہیں اس کا علاج ہو سکتا۔ مجھ سے ٹائم لیا، میں اللہ کے فضل سے گیا، اللہ کا فضل ہے، یہ ویڈیو وہ بھی سنے گا، میں اپنے وہ بھی سنے گا، کیونکہ سارا وہ موزمبیق سن رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ بندہ جو گالیاں اللہ کو اور اس طرح اور مارتا تھا، پکڑتے تھے اسے، 3-4 دن کے بعد وہ بالکل رام ہو گیا، ہمارے ساتھ آؤٹنگ کرتا تھا، ہمارے ساتھ پھرتا تھا، ہمارے ساتھ مال تقسیم کرتا تھا، ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ۔ اس کے ابو مجھے کہنے لگے آپ کا میں احسان نہیں بھول سکتا، آپ نے میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی دے دی، ماضی بھی بھول چکا۔ بات یہ ہے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ یہ موکل کیا ہے؟ دماغی بیماری کا نام ہے۔ بے شک سارے عامل آپ کو کہتے رہے،
میں بڑے وثوق سے آپ کو منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں کہ موکل کیا ہے؟ ہاں، بس دماغی بیماری کا نام ہے. کوئی اس کی اصطلاح بتا دے. کربلا میں موکل کتنے آئے تھے؟ اگر موکل آنے ہوتے تو میرے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ آل رسول سے اعلیٰ کوئی ہے دنیا میں؟ اگر موکل دنیا میں تھے، حضرت حسین کی جوتی پہ ساری دنیا قربان ہے. ہم ہوتے تو ہم بھی ان کے لیے مر جاتے. تو موکل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ بتائیں، خیبر میں کتنے آئے تھے؟ بدر میں کتنے آئے تھے؟ خندق میں کتنے آئے تھے؟ اس کے بعد آ جائیں، آگے بڑھتے جائیں. 2002 میں پروس میں کتنے آئے تھے؟ آئے تھے کہیں؟ آج تک سنے ہیں کبھی؟ خالی قصے ہی سنے ہیں بس، ریئل میں نہیں ہے. یاد رکھیں، جنات بھی ہو نا، وہ ریئل میں آ کے مدد نہیں کر سکتا، ورنہ جنات کربلا میں آ کے مدد کرتے. یہ میں آپ کو بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں. موکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. موکل کہتے ہیں معاونت جو کر رہا ہے. اب وہ معاونت جو کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جنات تو ہو سکتے ہیں، آپ عمل کریں، وظیفے کریں، چلے کریں. فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. فرشتوں نے صحیح حدیثیں ہیں، صحابہ کی معاونت بعد میں بھی کی، اور پھر جنات نے بھی کی. جنات پیار کرتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں، ساتھ آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ جتنا تقوی اختیار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ رسول کے احکامات کو اپنائیں گے، جنات آپ کے موکل. یہ موکل ہے، وہ ہوائی چیز نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، وہ تو آپ کے دماغ کا فطور ہے. جنات نظر نہیں آ سکتے، قرآن کا حکم ہے. جو آپ کو سائے نظر آ رہے ہیں، کوئی ادھر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے دماغ کی بیماری ہے. اس کا علاج ہے میرے پاس، بہترین علاج ہے. کسی کو ایسی بیماری ہو، اللہ کا فضل ہے، میں اس کا 100% علاج کر سکتا ہوں. لیکن یہ بیماری ہے، یہ دماغ پہ چیزوں نے، شیاطین نے تسلط کر لیا ہے. یہ نفسیاتی بیماری کہلاتی ہے. یہ کوئی جن سے نہیں ہے آپ کے ساتھ. ایک بات، جنات آتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ آپ کی محبت خادم بن جاتے ہیں، یا دشمن بن جاتے ہیں، یا فریفتہ ہو جاتے ہیں. ان میں سے اور کوئی چوتھی چیز نہیں ہوتی. یا خادم بن جائیں گے، یا آپ کے جو ہے دشمن ہوں گے، کوئی انتقام لیں گے، یا محبت آپ سے کریں گے، فریفتہ ہو جائیں گے. اب یہ ان کا تعاون جو ہے یا نقصان، اسے موکل کہتے ہیں. باقی کوئی تیسری چیز نہیں ہے. چڑیل، دیو، بھوت، بونے، پری، یہ سب ہمارے نام ہیں، بڑے صغیر والوں کے دیے ہوئے، جو کہانیوں والی زندگی گزارتے ہیں. ہماری ساری زندگی کہانی ہے. ہم دین کی بھی کہانیاں سناتے ہیں جھوٹی. سچی حدیثیں قرآن ہم بہت کم ممبر پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سارا نظام ہی کہانیوں میں چلا ہے نا. تو اب سب سے زیادہ کہانی سنانے والا اگر دنیا میں کوئی پوچھے نا کہ سب سے زیادہ کہانیاں کہاں سنائی جاتی ہیں، تو آپ 2 ملکوں کا نام لیں گے، ایک یہ اور ایک اس کے پڑوس میں ہے. سب سے زیادہ قصہ گو اس ملک میں ہے. سب سے زیادہ جھوٹے قصے سنانے والے، کہانیاں، کرامات سنانے والے، شبد دکھانے والے. باقی دنیا میں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے وہ، بلکہ جب ان کو ہم یہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. تو اس لیے کہانیوں سے بچیں، ریئل چیز کی طرف آئیں. جنات آپ کے تابع ہوں گے، غلام بنیں گے تقوی سے، اور اللہ کا فضل ہے وہ غلامی کرتے ہیں. تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آئیں گے آپ کی شکلوں میں، وہ آئیں گے اس طرح شکلیں اپنا کر آئیں گے. وہ بڑی بار الحمدللہ ہم نے محسوس کیا، دیکھا، بات چیت ہوئی، بعد میں پتہ چلا یہ تو وہ تھا. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو جس کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے.